براہ راست آپ کو لیے چلیں گے سب سے پہلے اسلام آباد، جہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز اور مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ وہاں پہ نمائندگی ہے، تو ہم اس سلسلے میں آئے تھے کہ ہم کس طرح سے اس سچویشن سے، اور اگر الیکشن ہونا ہے وہ ہو، لیکن اس کے بعد جو ہے جو بڑی ایک قسم کی ایک وہ پیدا ہوگی، بدمزگی سی پیدا ہوگی، اور پھر اس کا کوئی اس کی یقین دہانی نہیں ہے کہ یہ کام ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد نہ ہو۔ تو ہم نے اپنے جو خیالات تھے وہ مولانا صاحب کے سامنے پیش کیے ہیں، تو ان کی بڑی شفقت ہے کہ انہوں نے ہماری باتوں کو پورے اس سے سنا، اور وہ خود آپ جواب وہ خود ہی دے دیں گے۔ تو بس یہ بنیادی مقصد یہی تھا کہ سینٹ کے وقار کو بچایا جائے، اور اس میں ساری پارٹیوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ شکریہ۔ آپ بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی آج شبلی صاحب نے جس طرح پوری تفصیلاً بات بتائی ہے، بلوچستان حکومت میں ہمارے کولیشن ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے، اور بلوچستان کے ماحول کے نظر میں چونکہ صادق سنجرانی صاحب کا ہماری پارٹی سے تعلق ہے اور ان کا اپنا بھی بلوچستان سے ہے، اور اس پورے منصب کے حوالے سے جو ایک روش شروع ہوئی بھی ہے، اس پہ اپوزیشن نے ایک سٹانس یقینی طور پہ اپنا لیا ہے، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید اس کے کچھ ایسے نتائج نکلیں جو اس پورے ہاؤس کے لیے شاید مناسب نہ ہو۔ اسی کے لیے ہم نے مناسب سمجھا مولانا صاحب کے پاس آئیں، اور ہم بڑے اس بات پہ بھی متاثر ہیں کہ جس ایک گہرائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ وہ بھی اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ باقی مسائل بھی دیکھ رہے ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں ان سے ہم نے اپنی بھی ریکویسٹ سامنے رکھی کہ ہم صرف کسی انفرادی حوالے سے اس چیز کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ سینٹ کی ساخت، اس کی اہمیت، پاکستان کی سیاست، پارٹیوں کا آپس میں انٹریکشن، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم ایک ایسا قدم لیں جو ان ساری چیزوں کو بہتری کی طرف آگے لے جائے۔ 1.5 سال کا عرصہ الحمدللہ گزر چکا ہے، مزید 1.5 سال کا عرصہ اور ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ 3 سال کے بعد ایک بہت اچھے انداز میں پھر شروع ہوگا۔ یقینی طور پہ یہ اکیلا فیصلہ مولانا صاحب کا نہیں ہے، اور اس میں پوری اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں، لیکن ہم یہ امید ضرور رکھیں گے کہ آپ کا ایک بہت وسیع سیاسی اور سیاسی چیزوں کو بہتر انداز میں حل کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے اپوزیشن جماعت میں۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اس بات کو زیادہ مد نظر سامنے رکھیں کہ ہم ایک اوور آل ایک ایسا ڈیسیجن لیں جو چیزوں کو مزید بہتری کی طرف لے جائے۔ یقینی طور پر شبلی صاحب کہ یہ ایک جمہوری حق ہے، لیکن اس جمہوری حق کو ہم نے زیادہ تر نیشنل اسمبلی میں بہت پریکٹس ہم کرتے ہیں، پروونشل اسمبلیز میں کرتے ہیں، دوسرے لوکل باڈیز میں بڑا کرتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی ایک جنرل الیکشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے ہم نمائندے بن کے آتے ہیں۔ لیکن سینٹ کو ہمیشہ سے اسٹیٹ کا ایک بڑا مقدس ایک پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ان چیزوں سے بڑا دور رکھا جاتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ اگر سینٹ میں بھی شروع ہوتا ہے، یقینی طور پہ پھر ایک وہ سلسلہ ہے جو ہر کچھ مہینے بعد آگے پیچھے کی طرف جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس امید سے یہاں سے ضرور جا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو مزید بہتر انداز میں کہاں آگے لے جائیں، اور یہ امید انشاءاللہ مولانا صاحب سے بھی ہم ضرور رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیاسی مقام بھی اس ملک میں دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو مزید آگے کی طرف ایک حل کی طرف لے جائیں۔ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے یقینی طور پہ میرا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے، چونکہ صادق سنجرانی صاحب کا ہماری پارٹی سے تعلق ہے، اس پورے مہم کو ہم آگے کی طرف لے جائیں، اور صادق صاحب نے ایک بڑے اچھے انداز میں اس پورے سینٹ کو چلایا ہے، اس کی گواہی میرا خیال شاید اپوزیشن کے اراکین بھی دیں گے، اور اس سینٹ کے اندر موجود ہر ممبر دے گا کہ ایک بہت اچھا انداز میں چیزیں چل رہی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ چلیں گی، اور اس کو بنیاد صرف اس حوالے سے نہ بنایا جائے کہ چونکہ چند اختلافات ایسی ہو سکتی ہیں، چند لوگوں کی بھی ہو سکتی ہیں، چند پارٹیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، کہ اس کی بنا پہ ہم اس سلسلے کو آگے مزید بڑھائیں۔ تو انشاءاللہ چند دن باقی ہیں،
इंशाल्लाह आज उम्मीद मैं ज़रूर करूँगा, हमारी पार्टी शिबली सारे कोलिशन के दोस्त ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि मौलाना साहब इसमें एक पॉजिटिव रोल, एक कंस्ट्रक्टिव रोल ज़रूर प्ले करेंगे अपोजिशन के साथ बैठ के, और जो बातें हमने की हैं उनको कम से कम आगे पजीराई देते हुए दूसरी जमातों के साथ शेयर करेंगे, ताकि इसका जो भी एक नतीजा निकले इस मुल्क की सियासी हवाले से भी बेहतरी के लिए निकले, और सेनेट की साख और उसकी ओवरऑल पोजीशन के लिए भी अच्छी निकले। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम जनाब जाम कमाल साहब, जनाब शिबली फराज साहब और उनके वफ़द पे शामिल तमाम मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, जनाब शिबली फराज साहब और उनके वफ़द पे शामिल तमाम मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, मैं उन्हें अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि सेनेट में चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, और उसका फ़ैसला भी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुआ था, तमाम अपोजिशन जमातों के इत्तिफ़ाक़ राय के साथ हुआ था। और ज़ाहिर है जी कि इस हवाले से अपोजिशन भी एक लंबा सफ़र कर चुकी है। इस मरहले पर मेरे ये काबिल एहतराम तशरीफ़ लाए हैं। कैसे मुमकिन होगा कि इस मरहले पे हम इनकी ख्वाहिश को पूरी कर सकेंगे, तहरीक वापस ले सकेंगे। मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि सिर्फ़ यहाँ आपका तशरीफ़ लाना वो ज़ाहिर है मेरे लिए बायस एज़ाज़ है, लेकिन काफ़ी नहीं है। कुछ तजावीज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको तमाम सियासी जमातों के बीच में, अपोजिशन पार्टियों के बीच में ज़ेर गौर लाया जा सके। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ, और आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह ताला वही करे जो मुल्क के लिए और पूरी कौम के लिए बेहतर हो। सीएम साहब, क्या ऑप्शंस क्या दिए हैं मौलाना साहब को? अगर विड्रा अपोजिशन करे तो ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? देखिए, थोड़ा आगे ऑप्शंस तो हमारे हैं कि हमारा एक पहला विज़िट मौलाना साहब के पास है, तो हम तो इसी उम्मीद से आए हैं कि अपोजिशन इस अपने पूरे स्टांस को रीएवैल्यूएट करके अगर विड्रॉ करती है, ये उनके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, क्योंकि हमें भी विड्रॉ करना पड़ेगा। जिस तरह आपको पता है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए भी रिक्विजिशन गई है, तो ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन की तरफ से एक रिक्विजिशन हमने भी डाली है। तो हम भी वही महसूस करते हैं कि जिस तरह सेनेट का माहौल है इसी तरह बरकरार रहे। हम भी एक चीज़ की तरफ स्टेप लेंगे, अपोजिशन भी अगर जॉइंटली स्टेप लेगी तो एक बराबरी की बुनियाद पे शायद इसका कोई बेहतर नतीजा निकल सकता है। लेकिन साथ साथ यकीनी तौर पे जब मौलाना साहब अभी अपने बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के दोस्तों के साथ मुलाकात करेंगे और हम भी अपने मशावरती अमल में दूसरे लोगों के साथ थोड़ा सा बैठेंगे, तो इस आस्ते आस्ते कुछ दिनों में किसी नतीजे पे यकीनी तौर पे हमें आना पड़ेगा, या कोशिश करेंगे आने की, कि जहां एक ऐसा तरीक़ेकार हो जिसमें अपोजिशन भी ये महसूस करे कि जी कुछ चीज़ों का तरीक़ेकार बेहतर आगे जाके होगा या भी है, या हमारी तरफ से कुछ जाएगा, तो उस पर मज़ीद इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू भी चलेगी, कुछ नतीजों की तरफ भी जाना पड़ेगा। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि ओपोजिशन की APC में ये फैसला हुआ था, आप बाकी जमातों के सामने मुतालबा जो किया गया, दरख्वास्त की गई, उसको रखेंगे, वो तो जो राय देंगी सो देंगी, आपकी क्या राय है कि आप वापस लेने के हक़ में हैं? अगर वो भी वापस ले लें तो मुश्किल ये है कि वो फैसला मेरी सदारत में हुआ था। नहीं तो बिलावल और शहबाज शरीफ से भी रब्ता करेंगे, बाकी जो अपोजिशन के कायदीन हैं जी इंशाल्लाह मौलाना साहब मुशावरत करेंगे जी। मौलाना साहब देखिए जी, एक बाकायदा रहबर कमेटी है, मेरा ख्याल अपोजिशंस ने मिलकर रहबर कमेटी को एक फ़ैसला दिया है, लेकिन यकीनी तौर पे उस रहबर कमेटियों के जो ज़िम्मेदारान हैं वो माशाल्लाह पार्टी के सदूर हैं, वो यकीनी तौर पे उस पर अपना एक रोल प्ले कर सकेंगे।
آج مولانا صاحب سے ہم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ بھی اگر اپوزیشن سے ہماری طرف سے اگر پیش رفتی کریں گے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ جن دوستوں سے رابطہ کر سکیں گے، ماضی میں بھی کچھ کیا گیا ہے، مزید بھی اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سر آپ کے لیے فریکوینٹلی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس دفعہ مولانا صاحب کے بغیر بھی چل سکتے ہیں نا، تو آپ تو پھر مولانا صاحب کے پاس آ گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اور جو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اور سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے، یہ ہم کر رہے ہیں وہ ایک اصولی بنیاد پہ۔ اصول کیا ہے کہ ہمیں پوری طرح سے ہر اس آپشن کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے جو کہ ایک اوور آل ملک کی سیاسی صورتحال اور ملک کی جو ایک سیاسی ادارے ہیں ان پہ اگر کوئی حرف آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس سے بڑی خدمت ہو نہیں سکتی ہے کہ ہم ہر ایک سیاسی جماعت کے مشران کے پاس جائیں اور ان سے کم از کم ہم انگیج کریں کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ باقی یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن اگر ہونا ہے تو ہونا ہے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ یہ الیکشن ہو جائے گا، ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی۔ چھوڑے جی، آپ کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں، مجھے بھی مشکل میں بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ وہ چند سرخیاں ہیں جو ایک ہفتے میں آئی ہیں۔ کل یہ بتایا گیا ہے کہ آٹو موبائل سیکٹر جو ہے، گاڑیوں کا صنعت جو ہے، اس میں 1.5 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ افراد ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹنے سے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پچھلے 1 سال میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پچھلے 1 سال میں محتاط تخمینے کے مطابق 8 سے 10 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ جس ملک کا یہ عالم ہے کہ جس کی معیشت میل ڈاؤن پہ جا رہی ہے، جس کی برآمدات نیچے جا رہی ہیں، جس میں بیرونی سرمایہ کاری میں 50% کمی آ گئی ہے، جس کے ٹیکسوں کی وصولی میں ریکارڈ کمی کا سامنا ہے، جس میں مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، اس کا وزیر اعظم واشنگٹن ڈی سی میں جب پاکستانیوں سے خطاب کرتا ہے، پاکستانی امریکن سے، شاید وہ ایک واحد کانسٹیچوئنسی ہے جو عمران احمد نیازی سے خوش ہوں گے، کیونکہ ان کا جو ڈالر تھا پہلے 115 روپے کا تھا، اب 160-64 کا آتا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا ہے اگر انہوں نے پاکستان پیسے بھیجنے ہیں۔ لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے بجائے پاکستان کا ویژن آرٹیکولیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں بس مجھے واپس جانے دو، میں نواز شریف کا فریج اور اے سی واپس کروں گا اور بند کروں گا۔ آپ کو جو میں نے مسائل بتائے کہ ملک کی اکانومی میل ڈاؤن کر رہی ہے اور ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا ویژن یہ ہے کہ بس نواز شریف کا فریج اور اے سی میں نے چھیننا ہے، تو یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر خود کو پاکستان کا گوربیچوف ثابت کر رہا ہے۔ سوویت یونین کے اندر بھی گوربیچوف آیا تھا جس نے کہا تھا میں ریفارم کروں گا، اور اس نے ریفارم کرتے ہوئے سوویت یونین کو دیوالیہ کر دیا تھا۔ آج یہ عمران احمد نیازی پاکستان کا گوربیچوف ثابت ہو چکا ہے، جس کو نہ ریفارم کا مطلب پتہ ہے، نہ ریفارم کی سپرٹ کا پتہ ہے، یہ ریفارم کی ABC نہیں جانتا۔ ریفارم دنیا میں جہاں پر ہوتی ہے وہ کردار کشی سے نہیں ہوتی، وہ الزام تراشی سے نہیں ہوتی، وہ جبر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ریفارم سٹیک ہولڈرز کی اونرشپ کے ساتھ، سٹیک ہولڈرز کی انگیجمنٹ کے ساتھ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے ساتھ کامیاب ہوتی ہے۔ آج پاکستان کی معیشت میں انویسٹرز کا کانفیڈنس اس حکومت نے شیٹر کر دیا ہے۔ وہ بزنس سینٹیمنٹ جو ہماری حکومت نے 5 سالوں میں سی پیک کے بعد بنایا تھا، اسے پنکچر کر دیا گیا۔
سی پیک کے منصوبے کو عملاً مفلوج کر دیا گیا ہے یا منجمد کر دیا گیا ہے. سی پیک کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ اب اس سال ڈیو تھا وہ ML1 ریلوے کا پروجیکٹ تھا، جس سے کراچی سے پشاور تک ML1 ٹریک کی ماڈرنائزیشن ہونی تھی، نیو سگنلنگ سسٹم لگنا تھا اور ٹرینوں کی رفتار کو 160 کلومیٹر. وہ دنیا کا کون سا افلاطون ہے جو 16 ارب روپے کے اندر، جس میں ریلوے کے موجودہ جاری پروجیکٹس بھی مکمل نہیں ہوں گے، ML1 جو تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے، اس کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے. تو 16 ارب ریلوے کے اندر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریلوے کا جاری بجٹ بھی آپ نے گھٹا دیا، تو آپ ML1 پروجیکٹ کہاں سے شروع کریں گے جب ML1 کے لیے آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ میں فنڈنگ ہی نہیں رکھی؟ تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں شیخ رشید صاحب؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں عمران احمد نیازی صاحب؟ تو آج دوسری بڑا جھوٹ جو حکومت کا پکڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے واضح کر دیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی حکومت کی پالیسیوں سے نہیں ہوئی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کے منصوبے پہلے فیز کے مکمل ہو گئے ہیں اور LNG پروجیکٹس مکمل ہو گئے ہیں. سی پیک اور انرجی پروجیکٹس جو مسلم لیگ نون نے شروع کیے تھے ان کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ امپورٹس کی صورت میں، پلانٹ اینڈ مشینری کی صورت میں آئی تھی. اور یہی وہ بات ہے جو ہم کہتے تھے کہ یہ 3 سے 4 سال کا ہمپ ہے. چونکہ ہم نے 4 سالوں میں 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے ہیں، یہ ایک ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. جب آپ 1 کلومیٹر دوڑ سپرنٹ لگائیں گے تو آپ کا ہارٹ ریٹ 150 پہ چلا جائے گا، لیکن اگر آپ 1 کلومیٹر کو جاگنگ کریں گے تو 80-90 رہے گا. تو ہم نے سپرنٹ کے ساتھ، ہم نے تیز برق رفتاری کے ساتھ بجلی کے گیپ کو پورا کرنے کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی، جس سے 3-4 سال کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہم پایا تھا. اور جو اکانومسٹ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے برا ہو. تو یہ جو ہمیں اکنامکس پڑھائی گئی، خان اکنامکس، یہ پاکستان کی معیشت کی ڈسٹرکشن کی اکنامکس ہے. اور میں بہت احترام کرتا ہوں ہمارے آرمی چیف کا بھی، اور میں اپنی ملک کے مقتدر حلقوں سے کہوں گا کہ وہ ضرور نظر ثانی کریں اپنے فرمودات پر. جب اس ملک کے مقتدر ادارے یہ کہیں گے کہ معیشت ٹھیک سمت میں جا رہی ہے، جبکہ اس ملک کے تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ یہ کہیں کہ یہ ملک کو عمران خان کی پالیسیز تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. جنرل باجوہ صاحب کی رسپیکٹ ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں بیرونی ممالک سے، ہمارے دوست ممالک سے پاکستان کی اقتصادی مدد لانے کے لیے، لیکن میں انہیں مخلصانہ طور پہ ایک شاعر کی زبانی کہوں گا کہ آپ کو یہ حکومت غلط معلومات دے رہی ہے. کسی شاعر نے کہا کہ گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. نیشنل سیکیورٹی ہماری اکانومی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. مفتاح اسماعیل اور میں واٹن سکول سے پڑھے ہوئے ہیں، جو دنیا میں فائنانس کا نمبر 1 سکول پڑھا جاتا ہے. ہم ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈسٹرکٹیو پاتھ پہ ڈالے ہوئے ہے. دس گورنمنٹ ہیز نو اکنامک پالیسی، دس گورنمنٹ ہیز نو اکنامک ایجنڈا، دس گورنمنٹ ہیز نو اکنامک ویژن، اینڈ دس گورنمنٹ ہیز نو اکنامک ٹیم. ان کا صرف ایک ویژن ہے وینڈیٹا، ان کا صرف ایک ویژن ہے
کریکٹر اسیسینیشن، بہتانوں کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اور نواز شریف فوبیا کے ساتھ پاکستان کو 21 سینچری کی اکانومی نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمارے پاس ویژن تھا، ویژن 2025۔ ہم نے پہلے سال اس ملک کو ایک ماڈرن اکانومی بنانے کے لیے روڈ میپ پہ کام شروع کیا تھا۔ ہمیں بدقسمتی سے ڈسرپٹ کیا گیا۔ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اسی راستے پہ اور اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 میں دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ کیا آج پرائس واٹر ہاؤس یہ بات کرے گا؟ ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں کہا کہ 2019 اور 2020 پاکستان کی اکانومی 6% سے گرو کرے گی۔ تو آج کیوں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے 2.4% پہ ڈاؤن ورڈ ریویژن کر دیا؟ اس لیے کہ وہ بزنس انویسٹر سینٹیمنٹ جو مشکل سے ہم نے پیدا کیا تھا اسے اس حکومت نے تباہ کر دیا۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو ایک فیشسٹ اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے۔ عمران خان گوربیچوف بن چکے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں، اور اب یہ پاکستانی ہٹلر بھی بننا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو ہٹلر نہیں بننے دیں گے۔ ہمیں گرفتاریاں سے نہ ڈراؤ عمران خان۔ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں شناخت دی، ہمیں عزت دی، ہم بڑے بڑے عہدوں پر رہے۔ ہم اس ملک کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اس ملک کی آئین کے لیے جس کا ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ اس آئین کو ہم اپ ہولڈ کریں گے، ہم ہر قربانی دیں گے، لیکن نہ میڈیا کی آزادی کسی کو سلب کرنے دیں گے، نہ کسی کو آزادی رائے سلب کرنے دیں گے، نہ کسی کو فریڈم آف موومنٹ اور فریڈم آف ایسوسیشن سلب کرنے دیں گے۔ اس ملک کے اندر جلسے کرنا، جمہوری سرگرمیوں کو جاری رکھنا ہمارا حق ہے۔ وہ عمران خان جس نے ہمارے دور میں 100 سے زیادہ جلسے کیے، جلسیاں کی، جس نے 4 مہینے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن رکھا، آج وہ عمران خان جو 24 گھنٹے میڈیا سے کوریج لیتا تھا اپنے دھرنوں کی اور ہمارے خلاف گھنٹوں لائیو تقریریں کر کے، وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اوپر سینسرشپ لگاتا ہے، اس کا پیمرا ڈائریکٹیوز دیتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی کوریج نہ کریں، اس کی انتظامیہ جلسوں کو روکنے کے لیے گرفتاریاں کرتی ہے۔ تو یہ ہٹلر پاکستان کا، اس کا راستہ روکنا پاکستان کو بچانے کے جتنا اہم ہے، چونکہ اگر پاکستان میں جمہوریت اور آئین کو ہاتھ لگایا گیا تو پاکستان کا وفاق کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ہم نے مسلم لیگ نون مدر پارٹی ہے پاکستان کی، وی ول ڈیفینڈ پاکستان، وی ول ڈیفینڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ آر ڈیموکریٹک فریڈمز۔ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوں گے۔ 25 جولائی کو حکومت کے خلاف بھرپور یوم سیاہ منایا جائے گا۔ کراچی میں بھی جلسہ ہوگا، کوئٹہ میں بھی ہوگا، لاہور میں بھی ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوگا، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ حکومت ہے، اور کوئی مصنوعی بندوبست زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ جس نظام کی جڑیں عوام میں نہیں ہوں گی وہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں۔ اور آخر میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جو صبح کو سب سے پہلے شہر میں آئے گا اس کو بادشاہ بنا لینا۔ ایک فقیر اپنی گڈری پکڑ کے آیا تو اس کو بادشاہ بنا لیا گیا۔ پہلے دن اس بادشاہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ بادشاہ سلامت، ملک کے اندر بجلی بند ہو گئی ہے،
بجلی نہیں ہے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حلوہ بناؤ، حلوے کی دیگیں بناؤ۔ تو پھر اگلے دن کسی نے کہا بادشاہ سلامت آج گیس بھی ختم ہو گئی ہے، اس نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں، ذرا حلوے کی اور دیگیں چڑھا دو، ٹھیک ہو جائے گی گیس۔ پھر اگلے دن بادشاہ سلامت کو کہا کہ دشمن نے فوجیں سرحد پہ لگا دی ہیں، اس نے کہا اور حلوہ بناؤ۔ پھر انہوں نے کہا بادشاہ سلامت دشمن شہر پہ قبضہ کرنے کو آیا چاہتا ہے، اس نے کہا اور حلوہ بناؤ۔ پھر بادشاہ کو کہا کہ دشمن تو اب قلعے پہ بھی قبضہ کرنا آ گیا ہے باہر، اس نے کہا میری گڈری کہاں ہے لے کر آؤ، تم جانو تو تمہارا ملک جانے، میں تو چلا ہوں۔ تو یہ جو پاکستانی گاربیج آف ہے، ان کو جو مسئلہ نظر آتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس ڈاؤن ہو گئی ہیں، نواز شریف کا فریج بند کر دو۔ پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، نواز شریف کا فریج بند کر دو۔ کوئی اور پاکستان کی انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے، اچھا شاہد خاقان عباسی کو بند کر دو۔ وہ شخص جس نے گیس اس ملک کے اندر بحران کو پورا کیا، جس نے وہ LNG لا کے دی جس کی دنیا نے تعریف کی کہ $600 ملین کی بچت کی پاکستان نے۔ شاعر نے بہت خوب کہا، ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ آج مسلم لیگ نون کو پاکستان کی ترقی کی سزا دی جا رہی ہے، یہ سزا ہمیں قبول ہے۔ عمران خان، تم شاہد خاقان عباسی کو کہتے ہو کہ اس نے کہا گرفتار کرو، میں نے گرفتار کیا، ہم سب کہتے ہیں کہ آؤ ہمت ہے تو گرفتار کرو، لیکن غریب کو روٹی دے دو، نوجوان کو روزگار دے دو، پاکستان کے تاجر کو، کسان کو، مزدور کو جینے کا حق دے دو۔ اگر ہماری گرفتاریوں سے تمہاری حسد کی، تمہاری نفرت کی آگ بجھتی ہے تو بجھا لو، لیکن 20 کروڑ پاکستان کے عوام کو جینے کا حق دے دو۔ لیکن تم نہیں دے سکتے، چونکہ تم اناڑی ہو، تم نالائق ہو، اور تمہارے اندر صرف کردار کشی، کیچڑ اچھالنے، گالیاں دینے کے علاوہ کوئی قابلیت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جو رحمان ملک صاحب نے بیان دیا، وہ لگتا ہے کہ رحمان ملک صاحب کو یہ اپوزیشن اکٹھی ہوتی پسند نہیں آ رہی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں دراڑ پڑ جائے، اور یہ میں توقع رکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت خود اس پہ نوٹس لے گی۔ Hi, I'm Wajih Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.